علیکم، میں امداد سومرو۔ سنسنی خیز پیش رفت ہے، بلاول بھٹو زرداری نے دھمکی دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو براہ راست اور آغاز کر لیا ہے انتخابی مہم کا۔ ادھر نواز شریف صاحب نے اپنی پوری پارٹی قیادت کو بشمول وزیر اعظم شہباز شریف لندن طلب کر لیا ہے، اجلاس بلا لیا ہے، اور معاملات ظاہر ہے کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، اب کیسے آگے بڑھنا ہے، اس ساری صورتحال پر، اور خاص طور پر یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحادی تو ہیں مگر اب الگ الگ ہونے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال پر اجلاس بلایا گیا ہے۔ پھر اگلا اتحاد کس کے ساتھ کیا جائے گا انتخابات میں، ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ ہونی ہے، ان ساری صورتحال پر جو ہے نواز شریف صاحب لندن میں اپنی جو ہے قیادت کو، اور پھر اپنی واپسی اس معاملے پر بھی اپنی قیادت کو انہوں نے طلب کیا ہے۔ صورتحال ظاہر ہے اس طرف جانی تھی، بڑے عرصے سے ہم آپ کو گزارش کرتے آ رہے ہیں، بلکہ جب یہ اتحاد ابھی اپوزیشن میں تھا، ابھی حکومت نہیں بنی تھی، تو اس وقت بھی یہی گزارش کیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا سفر جو ہوگا وہ ٹارگٹ اچیو کرنے تک ہوگا، اور اس کے بعد یہ دونوں الگ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اپنی اپنی پوزیشنز پر آ جائیں گے۔ تو آج جو کچھ ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی مہم کا کہہ دیا کہ جی آج سے انتخابی مہم شروع، کل کا انتظار نہیں کرنا، انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے۔ سوات خواجہ خیرہ میں جلسہ تھا ان کا، اور اس جلسے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف اپنے پارٹی کے قائدین بھیجے تھے، جس کا میں نے پچھلے ولاگ میں ذکر بھی کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں دوسرے ولاگ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا۔ اب ڈھکی چھپی بات بلاول بھٹو نے رکھی نہیں ہے، یعنی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ سورسز کے مطابق، اور بلاول نے بات کھول کے رکھ دی ہے سامنے یوں کہ جناب ہمارے مسائل کیا ہیں۔ اور دوسرا، انہوں نے جو انتخابات ڈیلے، یعنی کوئی لمبا نگران سیٹ اپ یا موجودہ اسمبلیوں کی مدت بڑھانا اور انتخابات اکتوبر نومبر میں نہ کروانا، یہ جو ایک چل رہے تھے معاملات، اس کا انہوں نے جواب دیا، بالکل کھول کر جواب دیا۔ آصف زرداری صاحب پچھلے دنوں لاہور میں تھے، تو انہوں نے ایک بات کی تھی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے، جس بات کا مطلب الٹا لیا گیا، جو میں کہہ رہا تھا مطلب وہی نکلا ہے۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ تو 2 ماہ میں انتخابات نہیں کروا سکے، 60 دنوں میں نہیں کروا سکتے، انتخابات میں کرواؤں گا جب بھی ہوں گے، میں جب چاہوں گا تب انتخابات، یعنی میں کرواؤں گا۔ مطلب یہ لیا جا رہا تھا کہ آصف زرداری صاحب انتخابات نہیں کروانا چاہتے، انتخابات ڈیلے کروانا چاہتے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کہیں نہ کسی کے دل میں خواہش ہے، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں یا غیر سیاسی لوگ ہیں، چاہے وہ منتخب لوگ ہیں یا وہ غیر منتخب لوگ ہیں، کسی نہ کسی کے ذہن میں، دل میں یہ خواہش ہے کہ کہ انتخابات نہ ہوں اکتوبر میں۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے اگر میں اس بات کا تجزیہ کروں یا اس کو ڈیکوڈ کروں آصف زرداری صاحب کی اس بات کو، تو وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں کرواؤں گا، آپ اگر انتخابات ڈیلے کروانا چاہتے ہیں تو نہیں، میں کرواؤں گا، میری مرضی سے انتخابات ہوں گے، یعنی انتخابات ڈیلے نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، وہ بلاول بھٹو کی تقریر سے ظاہر ہے بہت پہلے میں نے ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن آتے آتے ذرا ڈیلے ہو جاتا ہے آپ تک پہنچتے۔ میں نے یہ والی خبر آپ کو پہلے بھی دی ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کو میں نے کوٹ کیا تھا، ظاہر آف دا ریکارڈ گپ شپ تھی، نام تو ان کا میں نے نہیں لیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ موضوع نہیں ہے کہ انتخابات میں تاخیر کیا جائے، انتخابات آگے لے کر جائے جائے، 6 ماہ، سال، 1.5 سال یا ایون 1 ماہ، ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، وہ زیر غور بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور ان کا چلچلاؤ تھا، ظاہر ہے عمران خان صاحب کی طرف سے فارغ ہو گئے، ادھر سے بھی ہونے تھے، وقت پورا ہو گیا تھا مدت کا، تو اس وقت بھی ایک تھیری آ رہی ہوتی تھی کہ جی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی۔ ایک یہ تھی کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، دوسری یہ تھی کہ چاہتے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف بھی کہ ایکسٹینشن لو۔ میں گزارش یہ کیا کرتا تھا اس وقت بھی کہ پولیٹیکل سائیڈ پر قمر جاوید باجوہ صاحب کی دوسری ایکسٹینشن آن کارڈز نہیں ہے۔ میں نے چند دنوں میں جب سے انتخابات کی تاخیر کا معاملہ آگے سامنے آتا رہا نا، کہ انتخابات مارچ میں ہوں گے یا
2024 یا 2025 میں ہوں گے، پہلے انتخابات نہیں ہوں گے، پہلے احتساب پھر انتخاب۔ یہ خواہش بہت پرانی ہے۔ میں نے تو زندگی میں پہلی بار، ظاہر ہے اپنا اس وقت 88 کی بات کر رہا ہوں میں، بے نظیر بھٹو شہید کے جب حکومت بنی تھی، اور اس کو پھر اسحاق ڈار کہہ رہا ہوں، غلام اسحاق خان نے 18 ماہ کے اندر اندر ختم کر دیا تھا، صدر غلام اسحاق نے۔ تو اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب۔ اب وہ 18 ماہ کی حکومت نے کتنی کرپشن کر لی ہوگی، لیکن یہ خواہش کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آن کارڈ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نون لیگ کے سامنے صرف ایک مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کی اہلیت کا، ان کو وہ راستہ مل جائے گا تو نون لیگ بھی نہیں چاہے گی انتخابات ڈیلے کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت سین سے آؤٹ ہیں۔ وہ بات ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، لیگل ہے، الیگل ہے، سیاسی طور پر یہ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس بحث سے ہٹ کے گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب سین سے آؤٹ ہیں، انتخابات ہو جائیں گے، انتخابات میں دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوں گی، اور باقی آئی پی پی اب دیکھتے ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب والی پارٹی وہ کتنا پرفارم کرتی ہے، وہ بھی میدان میں ہوں گے، کچھ چھوٹے موٹے گروپس اور ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ ایک 5 سال کے لیے اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اسمبلیوں سے باہر رہتی ہے تو اس کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ کل میں پہلے بھی کہا نا، عمران خان صاحب کے پاس لیگیسی تو ہے نہیں کہ ان کو ووٹ کو لے کر آگے چلے۔ تو پہلی بار یہ ہوا ہے، یہ جو میں نے باتیں ساری کی اس کا آن ریکارڈ پہلی بار، 1-2 بار رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے اور طریقے سے، 1-2 بار یہ بات احسن اقبال صاحب نے بھی کی ہے کہ جی انتخابات تو ہم ڈیلے نہیں چاہتے، ہم وقت پر کروانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر انتخابات کرانے سے حالات اگر بگڑتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا، لیکن فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ تو اس سے چیزیں، آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات، اور پھر کہیں نہ کہیں کی خواہش، ان ساری باتوں نے ایک ماحول بنا دیا تھا کہ انتخاب اکتوبر نومبر میں نہیں ہو رہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے خواجہ خیلہ میں جو جلسہ کیا ہے اس میں انہوں نے حکومت کو، وزیر اعظم صاحب کو جو دھمکی لگائی سو لگائی، اس پر میں آتا ہوں۔ وہ دھمکی کے پیچھے بھی ظاہر سیاست ہے۔ تو انہوں نے جو اہم چیز کی ہے وہ یہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے اتحادیوں کو کہتا ہوں کہ الیکشن سے بھاگے نا، آپ الیکشن سے بھاگ کر انتخابات نہیں جیت سکتے۔ یعنی کہیں نہ کہیں اگر مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی والے اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی انتخابات کا وقت، انتخابات کے لیے حالات موزوں نہیں ہیں ہمارے لیے، یعنی ان کے لیے، ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پر ظاہر ہے مسلم لیگ نون جہاں ایک سوچ ہے کہ انتخابات ڈیلے کروائے جائیں، اور اچھا وہ سوچ حاوی نہیں ہے مسلم لیگ نون کے فیصلوں پر، لیکن وہ موجود ہے وہ سوچ، ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات سے بھاگنا کوئی سولوشن نہیں ہے، تیاری پکڑے، ہم نے بھی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے، ہم بھی تیار ہیں انتخابات کے لیے، آپ بھی ذرا ہمت کریں، انتخابات لڑیں۔ پھر اپنے کارکنوں کو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی جیسے میں نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کیا ہے پورے صوبے میں، اور خاص طور پر دارالحکومت کراچی میں جس طرح ہم نے اپنا میئر بنایا ہے، اسی طرح میں پورے پاکستان میں آپ کو جیت کر دکھاؤں گا۔ وہ ایک نئی چیز بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کے اوپر چھوڑیں، ہم نوجوان پاکستان کو نکال دیں گے ان بحرانوں سے، آپ کو دکھائیں گے، بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے جو کرنا تھا کیا، اب ہم کریں گے۔ یہ جو ہے نا ایک نئی چیز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ جناب میں گیا ہوں اپنا وزیر خارجہ بننے کے بعد، میں نے پوری دنیا کے دورے کیے ہیں، تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی، جو ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے فلاں ملک ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں ملک ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں سازش کوئی نہیں ہوئی، ہم خود نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، نالائق ہیں، ہمیں کام کرنا نہیں آتا۔ سندھی میں کہتے ہیں ہلڑ پان کھانا پجے تھکلانت گوڈن تے، یعنی کام کرنا خود نہیں ہے، الزام کسی اور پر دھرنا، نالائکی اپنی ہے، الزام کسی اور پر دھرنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں ہے سازش ہمارے خلاف، ہم خود حالات اپنے بہتر نہیں کر پا رہے، ہمارے مسائل۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میں گیا دنیا میں، جب وہ تھا سیلاب کے لیے ہم نے اپنا فنڈز کے لیے جنیوا میں کانفرنس کی، دنیا نے ہمیں اپنا 10 ارب
سے زیادہ ڈالر سے زیادہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ دنیا نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی. دنیا ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے, کوئی سازش نہیں کر رہا, دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے, یہ انہوں نے بات کی تھی. تو ایک تو یہ کہ ہم نوجوان جو ہے وہ ملک کو سنبھالیں گے, چلائیں گے. اب اس کا مطلب ظاہر ہے, واضح اشارہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے لا رہے ہیں. کیونکہ ایک سوچ یہ بھی رہی, جو ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا رہا ہے نا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ خود صدر بننا چاہتے ہیں. ابھی یہ عارف علوی کے کیا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہی اسمبلیوں سے وہ صدر بننا چاہتے ہیں. قانونی سوال ہے, ہو سکتے ہیں انتخابات نہیں ہو سکتے, لیکن یعنی موجودہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن آصف زرداری اگر صدر بنیں گے تو ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ایک ہی گھر میں باپ صدر بیٹا وزیر اعظم, یہ کسی طور پر بھی یہ ایسا مطلب قانونی طور پر تو نہیں ہے اس میں ممانعت, لیکن یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہوتی اور پیپلز پارٹی کا وتیرہ بھی نہیں ہے, وہ اس طرح نہیں کرتے. تو بلاول کا یہ کہنا کہ جی نوجوان ہم آگے آئیں گے, اب نوجوان چلائیں گے اس ملک کو, تو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کہیں بھی آصف زرداری صاحب جو ہے وہ صدارت کا الیکشن نہیں لڑ رہے اور وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں. تو ایک تو چیز یہ. دوسری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سیلاب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا 2022 کا جو سیلاب آیا تھا وہ ان کی دکھتی رگ بن گیا ہوا ہے. ظاہر ہے جس طرح سے تہس نہس ہو گیا اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک ہوتا نہیں جس طرح کو کہتے ہیں پاگلوں کی طرح پھر دنیا میں پھرے, کانفرنسز کروائیں, جو سیلاب متاثرہ علاقوں میں گئے. سندھ حکومت نے ابھی تک تو ظاہر اس طرح لوگ بحال نہیں ہو سکے. آج میں سن رہا تھا مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر ہم نے 21 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں, تو وہ جب بن جائیں گے لوگوں کو مل جائیں گے. اب تو دوسرا سیلاب آنے کو ہے, ایک سال کے اندر ظاہر اتنا بڑی ریہیبلیٹیشن تو نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے جو وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ, ان کی ٹیم وہ وعدے پورے نہیں ہونے دے رہی. کون ٹیم؟ اسحاق ڈار صاحب. کون سے اسحاق ڈار صاحب؟ جو وزیر اعظم صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی دکھتی رگ ہے, سمجھیے نا, دکھتی رگ ہے. انہوں نے کل کہہ دیا وزیر اعظم صاحب نے کہ اسحاق ڈار کے اوپر اگر کوئی تنقید کرے گا تو وہ اس کے لیے پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسحاق ڈار کی کوئی ٹانگیں کھینچے گا تو اس کی پارٹی میں گنجائش نہیں ہے. تو انہیں اسحاق ڈار کی طرف بلاول بھٹو نے اشارہ کیا کہ جی آپ کی ٹیم وعدے پورے نہیں کر رہی. سیلاب کے لیے, سیلاب متاثرین کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا, پیپلز پارٹی کی انپٹ نہیں لی گئی بجٹ میں. تو لہٰذا اگر سیلاب متاثرین کے لیے وہ کہہ رہے تھے جی میں نے اپنی ٹیم بھیجی, وہ جس کا میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی نا, خورشید شاہ صاحب, نوید قمر صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب, نثار کھوڑو صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, یہ سارے گئے تھے. تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے جا کر ساری چیزیں رکھی تھیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے لوگ بہت متاثر ہیں. اور ایک چیز اور بھی کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے, بلکہ سندھ کے کسان نے کی, ہاری نے کی, کہ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ جناب گندم کی فصل نہیں ہوگی سیلاب کے بعد. انہوں نے کر کے دکھا دیا. پانی جیسے تیسے کر کے لوگوں نے خود نکالا, حکومت کا جہاں تھا حکومت نے نکالا, بمپر کراپ ہو گیا. جہاں تھا کہ فصل نہیں ہوگی گندم, ہو گئی. تو ان کسانوں کو نظر انداز کرنا, ان سیلاب متاثرین کو نظر انداز کرنا, بلاول نے کہا جی یہ مجھے برداشت نہیں ہے. جلسے میں کہا, اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز نہیں رکھے جاتے تو پھر پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی بجٹ کے لیے. تو جب بجٹ کو ووٹ نہیں ہوگا, اور بجٹ اگر بالکل کوئی مسلم لیگ نون اپنے جو 80 ارکان ہیں ان کی مدد سے بجٹ پاس تو نہیں کروا سکتی, ظاہر ہے. پھر یہ بڑا سوال ہوگا کہ اگر بجٹ میں ایک بڑی حکمران جماعت بجٹ میں نہیں ہے تو پھر حکومت کی لیجیٹیمیسی کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ جی میجورٹی تو آپ کے پاس ہے نہیں. پہلے ہی عدالت میں جج صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے وہ جو آپ کا 21 ارب روپے کا وہ جو تھا فنڈز الیکشن والے پنجاب کے, وہ اس کا بل اگر یا اس کی منظوری قومی اسمبلی سے حکومت نہیں لے پائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس میجورٹی نہیں رہی. شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہوئے ہیں. مطلب یہ وہ عدالت کہہ رہی تھی نا, جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے تھے. تو اگر پیپلز پارٹی بجٹ کو ووٹ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ظاہر ہے
حکومت نہیں رہے گی. ایک تو یہ دھمکی دی. اب دوسرا معاملہ نواز شریف صاحب کا. ظاہر ہے اب انتخابات نظر نہیں آ رہا کہ انتخابات ڈیلے ہوں گے. کوئی بہت بڑی کوئی انہونی ہو جائے اور بات ہے. نظر آ رہا ہے کہ انتخابات اکتوبر نومبر اس سے آگے نہیں جا رہے. اس لیے نواز شریف صاحب بھی متحرک ہو گئے. اچھا بلاول بھٹو نے اپنے وہاں پر جلسے میں کہا کہ جی آج سے ہماری انتخابی مہم شروع ہے, ہم کل کا انتظار نہیں کریں گے, جو ہم نے کرنا ہے آج سے کرنا ہے, اور سمجھیں کہ آج سے الیکشن مہم شروع اور لگ جائیں کام پہ. سوات والوں کو کہا. اچھا اب سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے لندن میں آئندہ ہفتے اپنی پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس بلایا ہے. اس کا جو ایجنڈا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی, نواز شریف صاحب کی اہلیت, انتخابات میں جو اپنا امیدوار ہوں گے, ٹکٹس کی تقسیم کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, اور پھر اتحاد کس کے ساتھ کرنا ہے, کس کے ساتھ چلنا ہے, کس کے ساتھ نہیں چلنا. IPP استحکام پاکستان پارٹی کے لیے تو نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے اون چودھری نے کہ ہم بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ. تو ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہونی نہیں ہونی, کدھر ہونی, کہاں ہونی, ان سارے معاملات کو نواز شریف صاحب اب خود دیکھنا شروع ہو گئے. اور اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں ظاہر ہے وہ پہلے طے ہونے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس پر بھی ڈسکس کریں گے. یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے ویسے. بجٹ میں اگر رکھ دی جائے گی رقم سیلاب متاثرین کے لیے تو معاملہ ٹل جائے گا, ورنہ پیپلز پارٹی ممکن ہے کہ کسی اور وعدے پر پیپلز پارٹی ووٹ دے دے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے لندن کا اجلاس, وہ بڑا اہم ہے. بلاول بھٹو کی دھمکی اور لندن کا اجلاس, یہ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے وکھرا ہونا ہی ہے, وقت ہونا ہے, کیونکہ اتحاد ہے, انضمام نہیں ہے. اور دونوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, جس طرح آزاد کشمیر میں لڑا تھا. تو اب آگے صورتحال آپ کو اور زیادہ بھڑکیلی نظر آئے گی. دونوں پارٹیوں سے اب آپ کو سلطان راہی نکل کر سامنے نظر آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.